فضیلت الشیخ المفتی خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، جو اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمیں دفاع صحابہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے۔ خطیب لاہور سے آئے ہوئے مہمان، جن کی پہچان توحید، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اور میں ان کا نام آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ فضیلت الشیخ میاں محمد جمیل حفظہ اللہ آف لاہور، ان سے التماس کروں گا تشریف لائیں اور اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنی جو گزارشات ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ میاں محمد جمیل صاحب حفظہ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ مجھے اس سے پہلے اس اجتماع کے عنوان اور موضوع سخن کا علم نہیں تھا۔ جو ہی میں اسٹیج پہ بیٹھا اور حضرت قصوری صاحب سے میں نے سرگوشی کی کہ بتایا جائے کہ اس کا عنوان کیا ہے، مدعا اور مقصد کیا ہے، تو انہوں نے 3 عنوان مجھے بتلائے۔ پہلا یہ ہے کہ استحکام پاکستان، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ جس مقصد کے لیے کوئی عمارت بنائی جائے، جس نظریے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے، اس ادارے کی روح اور حقیقت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک وہ ادارہ اس نظریے کے ساتھ وابستہ رہے، اس کے بارے میں جد و جہد رہے، کوشش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ میں مذہبی حوالے سے بات نہیں کر رہا، نظریے کے حوالے سے یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ بانی پاکستان نے بار بار اس بات کی وضاحت کی تھی کہ پاکستان کا مطلب اسلام کا نفاذ ہے۔ ہم ایک دنیا کے سامنے تجربہ کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام آج بھی ضابطۂ حیات کے طور پر کامیاب نظریہ ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو میں اپنے رب سے عرض کروں گا کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیا جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ سود کا ہے جو پورے عالم اسلام میں موجود، اور عملاً عالم اسلام ناکام ہے اس مسئلے میں۔ مگر انہوں نے اپنی وفات سے پہلے بینک دولت پاکستان بینک کا افتتاح کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معیشت کے ایسے خطوط دیے جائیں جس سے ہم سود سے پاک معیشت قائم کر سکے۔ تو یہ اس کا نظریہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کا استحکام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے
اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور میرے مطالعے کے مطابق اللہ نے جتنی ہمیں کامیابی عنایت فرمائی ہے اہل حدیثوں کو، مسئلے کے اہل حدیث کو، پاکستان میں کسی جماعت کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ابھی میں بیرومیٹر اس کا ذکر کرتا ہوں، ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، بظاہر کھل کے کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ کا بھی مفہوم اپنی مرضی سے بیان ہوتا ہے، جماعت اسلامی کے دوست ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے اسلام، مگر اس کی ڈیفینیشن آج تک نہیں پتا کہ وہ کون سا اسلام ہے۔ اسی طرح اور کہ ان کی دعوت بظاہر گول مول ہے، ہماری دعوت بھی ہمارا عمل بھی پہلے قدم کے طور پر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا کہ جتنی محنت نظریہ پاکستان پہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جتنی کامیابی اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے یہ بھی کسی جماعت کے مقدر میں نہیں آئی۔ وہ جس بیرومیٹر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ، آپ کسی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھے، ہم اکثر خطیب بیٹھے، کسی خطیب کے پیچھے 40% سنی بھائی آتے ہیں اپنی مسجدیں چھوڑ کر، وہ ایک مدت تک رفع الیدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، مگر اپنی مساجد کو چھوڑ کر وہ ہمارے خطیبوں کے پیچھے ہمارے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی کسی اور مسلک کو حاصل نہیں۔ پھر اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ کہ ایک اہل حدیث جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری محنت، یہ ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کا ثمرہ اور نتیجہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو لہذا اس پہ بڑی محنت ہوئی۔ ان کا اور ہمارا فرق بھی ایک سمجھ لیجئے، جلسے پہلے سے کہیں گنا زیادہ ہوتے ہیں، نعرے اور دعوے بھی بڑے کیے جاتے ہیں، مگر جو انہوں نے ایک تڑپ اور ولولہ پیدا کیا تھا آج سے 40 سال پہلے، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک ہمارا عام نمازی عالم دین کا واعظ سنے، جمعہ سنے، درس سنے، وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ اپنی استعداد کے مطابق وہ درس اپنے گھر والوں کو نہیں بتلا لیتا تھا۔ یہ ایک مسلسل تحریک تھی، مگر آج وہ تحریک نہیں ہے۔ جلسے ہیں، اجتماعات ہیں، نعرے ہیں، سب کچھ ہے، مگر آج وہ تحریک نہیں ہے۔ دعوت پھیلتی ہے ایک مسلسل تحریک کے ذریعے، اور انہوں نے اس طرح یہ جذبہ پیدا کیا تھا۔ رہی بات صحابہ کرام کی شان اور مرتبے کی، اب مجھے سندھ کا پتہ نہیں، سرحد کے خیبر پی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن شیخ صاحب جانتے ہیں، شیخ ناصر صاحب، کیونکہ وہ اکثر آتے جاتے ہیں۔ اب تو پنجاب میں یہ فتنہ پنپ چکا ہے، یہ اہل حدیثوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ المیہ رونما ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیج کے اوپر یہ نعرے لگوائے جائیں، یہ جلسے سے اقرار کروایا جائے، بتاؤ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ میں نے پچھلے سال کوشش کی تھی عبد الباسط صاحب سے، عمر صدیق صاحب سے، نعیم بٹ صاحب، کافی لوگوں کو میں جا کے ملا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل تاریخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے شیعہ نے تو یزید کا نام لے کر صحابہ کرام کی گستاخی کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ اگر ہم بھی وہی بات کریں، ذرا سوچو کس کی تائید ہوگی۔ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں آخری گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح مفتی قصوری صاحب نے
یہ ایکشن کمیٹی کے لیے ایک کردار ادا کیا، مجھے بتایا گیا، میں سمجھتا ہوں اس کردار کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا، اس کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم اپنی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے نظریے کو لوگوں کے سامنے بالا تر کرنا چاہتے ہیں، تو اس اقدام کو اور آگے بڑھانا ہوگا۔ اور تھوڑا سا کام تو ہو چکا ہے، آپ نے صوبے میں ایکشن کمیٹی بنائی جس کا مقصد یہی ہے، اور خیبر پی کے میں سپریم کونسل بنی ہوئی ہے، کیوں مدنی صاحب؟ اہل حدیث سپریم کونسل۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ میں مفتی صاحب سے، حضرت چنگوانی صاحب سے، جناب شیخ ناصر صاحب سے، دوسرے بزرگ سے، حضرت سلفی صاحب سے، پروفیسر محمد سلفی صاحب سے گزارش کروں گا، آج وقت کی ضرورت ہے، بزرگوں اٹھو، اس جماعت کو کم از کم ڈھیلا ڈھالا سا ایک اجتماع دے دو، ایک اتحاد دے دو۔ یہ اہل حدیثوں کے دل کی آواز ہمیشہ رہی ہے۔ میں نے اپنی نظامت کے دور میں 2 دفعہ جماعت کو اکٹھا کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 2 دفعہ۔ اب بھی میری یہ تمنا ہے، میں بار بار چنگوانی صاحب سے بھی عرض کر رہا ہوں اور دوسرے بزرگوں سے بھی، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر اتحاد نہ ہوا یہ معاملے بگڑتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے میرا اور آپ کا فرض ہے، جو اللہ کے پیغمبر کے ارشادات ہم عوام کو سناتے ہیں، کل جست الواحد، یہ ارشادات سب سے پہلے ہمیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ وہ میری جماعت کو، آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب اس سٹیج کے اوپر ہماری تمام قیادتیں بیٹھی ہوں گی، اور اس دن انشاءاللہ اس اتحاد کی کہکشاں کے اندر یہ جہاد کے قافلے بھی چلیں گے اور اتحاد کے قافلے بھی چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔